اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صلوات عزیزان محترم، آپ نے بہت ہی قیمتی رات کل گزاری ہے بعنوان شب قدر. تو جہاں شب قدر ہو تو پھر یوم بھی قدر ہی کا ہے، اور اہمیت ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا گیا ہے کسی مفاتیح الجنان میں کہ یہ شب قدر ہے تو اس یوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، اس ایک یوم کی اہمیت دونی ہے، اس لیے کہ اب جو آپ نے قدر کی رات میں تخم بویا ہے اس کا ثمر آپ لیتے ہیں دن میں. یہ ہمارے پاس عبادتوں میں جو حکمتیں ہیں اس پر بھی نظر رکھیے. فقط یہ کہہ دینا کہ شب قدر تھی اور یہ گزر گئی نہیں، اب تو یعنی آپ کے ثمر پانے کا یہ دن ہے، یہ اس کا پھل تو لیجئے، دیکھیے تو کہ اس کا پھل کیسے ملتا ہے. اسی لیے آپ کے پاس مفاتیح الجنان میں خاص طور پہ بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے جتنی بھی ادعیہ دعا کی جمع وہ بڑے کام کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ آپ مثلاً اب میں بات کرتے ہوئے فوری طور پر دماغ میرا منتقل ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایام رمضان یعنی دنوں کی بھی کچھ دعائیں ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں. مختصر دعائیں ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کہتا ہوں اگر میں آپ کو کہوں کہ ان الفاظ کو گن لیجئے تو بمشکل تمام 10-12 لفظوں پر محیط وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جن کو پڑھنا یعنی ایک استحبابی عمل ہے. اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہی ہوتے ہیں وہ دعاؤں کو جب آپ پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ذرا سا ان دعاؤں پہ نظر ڈالیے تو وہ آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ وہ اتنی مختصر مگر مفید اتنی ہے، مگر اس کے سرنامے میں ذرا آپ پڑھیے تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک ایک دعا کے دینے والے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب جب یہ آپ کے علم میں آ جائے اور آپ کو صرف یہ توفیق، بلکہ ہم سب کو یہ توفیق خدا دے کہ ذرا ہم یہ تو دیکھیں کہ قدر کی رات ہم نے گزاری ہے، ذرا قدر کے دن کے متعلق تو ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا دعا ہے اور کیا کہتی ہے. تو یقین جانیے آپ کے لیے اتنی حیرانی ہوگی، اور ایک ایک دعا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پوری تفصیل ہے. میں اس تفصیل میں گئے بغیر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا سا آپ نگاہ دوڑائیے تو وہاں ملے گا آپ کو کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ کہتے ہیں اللہم اغسلنی، پروردگار دھو ڈال فیہ من الذنوب، پروردگار میرے گناہوں کو تو دھو ڈال. یہ قدر کے دن کی دعا ہے. رات آپ نے گزاری یعنی سورہ دخان پڑھ کر،
رات آپ نے گزاری سورہ عنکبوت پڑھ کر، رات آپ نے گزاری سورہ روم پڑھ کر، اور اس کے بعد کتنی دعاؤں کو آپ مسلسل اعمال مشترکہ میں رکھ کے، اعمال مخصوصہ میں رکھ کے، اب جب آپ نے پوری رات یعنی سحر تک جاگ کے آپ نے گزاری، 1000 مرتبہ قدر کو بھی پڑھ لیا آپ نے، اب ذرا خود ٹٹول کے دیکھیے کہ دن کیا تحفہ دیتا ہے۔ تو بے اختیار سرکار رسالت مآب کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کہ پروردگار اس دن میں میرے گناہوں کو دھو ڈال، پروردگار اس دن میں میرے گناہوں کو، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من قلوب، پروردگار اس دن میں یعنی میرے لیے، بلکہ اس کو میں ایک لفظ کو ذرا سا پہلے کہہ گیا، اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، وَاللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، میرے نقائص ہیں، میری کچھ کمیاں ہیں، میری کچھ کمزوریاں ہیں، ان سے مجھے پاک کر دے۔ پاک اس طرح سے بھی ہوا جاتا ہے، فقط پانی سے پاکی نہیں ہے، فقط آب سے پانی نہیں ہے، اپنے عیوب، اپنے نقائص، اپنی کمزوریاں، اپنی لغزشیں، جو انسان میں کمیاں جس کو کہتے ہیں نا، آپ عمومی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا اس کو، مگر میں صرف ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو مشکل لفظ سمجھنے میں ذرا سا آر محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہ ایک طرف تو اس رات کا ثمر ہے کہ گناہ دن میں دھل گئے، دوسری طرف کیفیت کیا ہوئی، جو رات گزاری تو جو عیوب تھے، جو نقائص تھے، ان سے طہارت مل گئی، یعنی پاک ہی پاک ہوئے۔ پوری عمر کا گنہگار ایک رات گزار کے جب اس کا سویرا دیکھتا ہے تو اب کہاں کے گناہ رہے، کہاں کے عیب رہے، کہاں کے نقائص رہے، اور اس کے بعد انسان کہتا ہے پروردگار وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، اور پروردگار تو آج کے دن میرے دل سے امتحان لے، میرے قلب سے تو امتحان لے، تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کا دل باصفا ہے، تقوی دل میں رکھتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ خاص الخاص ہیں۔ کہاں سے انسان چلا تھا، کن میں جا کے مل گیا؟ آپ سمجھ رہے؟ یا مقیل اسرات المذنبین، یہاں دعا ختم ہوئی آ کے، اے ہماری لغزشوں کو بھول دینے والا، بھلا دینے والا، ختم کر دینے والا، اس کو انتہا تک پہنچا دینے والا، اب کچھ نہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا ایک رات کے سفر نے جس صبح سے آپ کو متعارف کیا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی نومولود دنیا میں آ رہا ہے۔ ہر سال آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے، ہر سال۔ یہ تو میں نے 30 دنوں میں ایک دن کی فضیلت بتائی ہے قدر کو لے کے، ذرا ان دعاؤں پر رکیے، تھمیے، پڑھیے، سوچئے، سمجھئے، معلوم ہوگا ایک ایک دن آپ کے لیے ایک عجیب نوید لا رہا ہے، عجیب طرح کی خوشخبری لا رہا ہے۔ یہ 23 رمضان کی رات گزارنے والے جا رہے ہیں، ہم سب ہی تو ہیں۔ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ اب وہ عمدن ہو، سہون ہو، میں اس کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن انسان گناہوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے پیدا کرنے والا کیا مواقع مہیا کرتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ تم گناہگار ہو، ٹھیک ہے کہ تم عاصی ہو، مبتلا عصیان ہو، مگر امید کبھی نہ چھوڑنا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ، نہیں، ہاں مگر یاد رکھو جب کبھی دعا کرو تو ان کا واسطہ دے کے دعا کرو کہ جن کی وجہ سے ہم نے اس دنیا کو بسایا۔
تو یہ وہ مختصر سی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے احباب سنیں سمجھیں. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بھرمار ہے دعاؤں کی، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیے ترجمے پہ اگر نظر ڈالیں گے تو لطف آئے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زبان ہے. زبان سے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کا دل چاہے گا. بلکہ نہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ نے اگر وہ دعا نہیں پڑھی ہے تو ایک سسٹم ہے کہ جو آپ کو الرٹ کرتا رہے گا کہ دن گزر رہا ہے اور وہ دعا تم نے نہیں پڑھی. یہ ہے رمضان کی وہ برکت، یہ ہے وہ اللہ کی رحمت کہ جس کو ہم آپ کے سامنے لے کر بطور نذرانہ، اپنی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، میری طرف سے ایک سوغات ہے، اس کو قبول کیجئے. اور ظاہر ہے کہ پڑھیے. یوں تو ہم مائدہ پہ گفتگو کرتے ہیں، آج عجیب بات آپ سے عرض کروں، یوں ہی اوراق کو انسان الٹتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود ٹٹولتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس پر ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں دیکھیے کیا کہا. میں نے یہ کہا کہ اطاعت لازم ہے، انسان پر اطاعت لازم ہے. مسلمان اگر ہیں تو ازبس لازم ہے. یوں تو ہر انسان کے لیے اللہ کی اطاعت ہے. جو انبیاء آ چکے اور جن کی شریعتوں میں انسان رہ چکا ان کی بھی اطاعت لازم ہے. مگر قرآن نے جب یہ کہا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، دیکھو یاد رکھو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باز رہو. کس چیز سے باز رہو؟ معصیت سے باز رہو. اطاعت کی ضد معصیت ہے، اطاعت کی ضد معصیت ہے. ہر دفعہ آپ کو کھول کھول کے نہیں بتایا جائے گا، چونکہ عقل مندوں سے گفتگو قرآن کر رہا ہے. اللہ کی اطاعت کا تذکرہ، رسول کی اطاعت کا تذکرہ، اس کے بعد کا باز رہو. یہ ترجمہ مولانا فرمان علی نے کیا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں. یعنی بچے رہو، یعنی دور رہو. کس چیز سے دور رہنا ہے؟ نہ خدا سے دور رہ سکتے ہیں، نہ اس کے رسول سے دور رہ سکتے ہیں. تو وہ جو لفظ اطاعت ہے اس کی ضد معصیت ہے. اب جب معصیت اس کی ضد ہے تو اس کا مطلب گناہوں سے بچے رہو، گناہوں سے باز رہو. اور دیکھو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے کہا گیا ہے کہ ان تولیتم، اگر تم روگردانی کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، تو پھر ایک بات کو اپنے علم میں رکھنا، علم میں رکھنا. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات وہی ہے جو میں نے کل گفتگو میں کر دی. آج مجھے آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو صرف پیغام رسانی کے لیے بھیجا ہے. ہم نے اس کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اس کا کام کوئی زبردستی کرنا نہیں ہے. اگر کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے، یہی میں نے گفتگو کی تھی. اور اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں یہاں یعنی آپ قرآن میں یہاں تک پہنچتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کی توجہات مبذول ہوتی ہیں سورہ نساء کی طرف. اور سورہ نساء چوتھا سورہ، یعنی مائدہ سے پہلے کا سورہ ہے سورہ نساء. اور اس کی میں نے آپ کو جس آیت کی طرف یعنی سمجھیے کہ رہنمائی کی، وہ ایک 59ویں آیت ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں ذرا سی وضاحت کر دی. وضاحت یہ کہ یہی اطاعت ہوگی ایمان والو اللہ کی، یہی اطاعت ہوگی رسول کی. مگر دیکھو وہاں ہم نے رکھا کہ باز رہو، معصیت سے دور رہو، لیکن ایک ایسا لفظ یہاں رکھتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کی بھی اطاعت تم پر ہم لازم قرار دے رہے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ سورہ نساء ہے کہ جہاں بے اختیار کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بشمول ولی امر کی اطاعت. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہاں زندگی تم گزارتے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نزاعی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے، اختلاف امت پیدا ہو جاتا ہے، گھبرانا نہیں ہے. ایسے کوئی نظر
تنازعی امور آئیں تو ان کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بشرطے کہ تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے اور روز آخرت پہ تمہارا یقین ہے تو یہ عمل اختیار کرو، یہ اسی میں بہتری بھی ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، اس سے بہتر اس کی کوئی تعویل ہے ہی نہیں۔ تو یہ جب قرآن نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو بچنا عصیان سے ہے، جانا ولی امر تک ہے، یعنی معصیت سے بچو، اطاعت کی طرف بڑھو، اس اطاعت کا سمبل اولی الامر ہے، اطاعت کا سمبل اولی الامر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں ہے، موجود ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ پر کوئی مشکل ہے، نہ آپ پہ کوئی حیرانی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں فریاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مشکل ہے تو پیدا کرنے والا بندگان خدا کو مشکل میں چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مشکلات بندگان خدا کی دور ہوں۔ کس سے دور کروائے؟ جو معصیت میں مبتلا ہیں ان سے دور کروائے گا، جو گناہوں میں ملوث ہیں ان سے دور کروائے گا، جو خود گناہگار ہیں کیا ان کی طرف متوجہ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا جو ہماری طرف سے ولی امر ہے تمہارے لیے اولی الامر ہے، جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں۔ بس یاد رکھیے اس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ اس میں ہے، لیکن جو عقیدہ نہیں ہے تو وہاں ٹٹول رہے ہیں کہ اولی الامر کون ہے، 2022 میں کون ہے، 1423 میں کون ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ اس دور میں ولی امر نہیں ہوتا تو ان کے لیے قرآن کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کے معنی نہیں ہے تو ان کے لیے قرآن معجزہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے قرآن معجزہ نہیں ہے تو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے تو جتنے تصورات قرآن میں ہیں وہ بھی ہر دور کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ طے کر کے آپ چلتے ہیں کہ قرآن ہر دور کی ضرورت ہے تو اس میں جتنے احکام ہیں، نہیں ان احکام کا پابند جن کو کیا ہے، نہیں ان احکام کے لیے مامور جن کو کیا ہے ان کو بھی رہنا لازم ہے۔ یہ ایک اکیڈمک گفتگو ہے، دیکھیے میں عرض کروں یہ ایک اکیڈمک گفتگو ہے۔ مجھے نہیں پتا تقریر کیسے کی جاتی ہے، مجھے تو اپنے جو میرے افکار ہیں قرآن کی روشنی میں، مطالب کی صورت میں، مفاہیم کے تحت میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب یہی چیز جب ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ تو صحیح ہے کہ جس میں آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ بات شروع ہو رہی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس۔ دیکھیے یاد رکھیے ایک بات کو، اللہ تم کو امر دے رہا ہے، نہیں حکم دے رہا ہے کہ دیکھو امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یہاں امانت 5 روپے، 5 ڈالر، 5 درہم نہیں ہے، یہاں پہ امانت وہ بار امانت ہے جو انسانوں پر وہ ڈال رہا ہے، کبھی خلافت کی صورت میں ڈال رہا ہے، کبھی امامت کی صورت میں ڈال رہا ہے۔ چونکہ اس کی طرف سے تم تک وہ امانت پہنچائی گئی ہے، یعنی اللہ نے چاہا کہ تم امین بنو اس کی امانت کے، تو خائن کبھی نہ بننا، جس کا جو حق ہے وہ دے دو امر کی صورت میں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، ادائیگی امانات، تؤدوا الامانات، امانتوں کو لوٹا دو، رکھ نہ لو، غصب نہ کر لو،
پی نہ جاؤ، ہڑپ نہ کر جاؤ، جس کی جو امانت ہے اس کو دے دو۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے امانت اس کی اہلیت ہو، اس کو وہ اہلیت دے دو۔ کسی کے لیے امانت آپ کے پاس حکومت کی صورت میں رکھوائی گئی ہے، اس کے حوالے وہ کر دو۔ کسی کے لیے کہا کہ نہیں اس کا کچھ ہمارے پاس دین بنتا ہے میراث کی صورت میں، تو وہ امانت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ پوری گفتگو قرآن کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے دیکھو جب کبھی حکم کرنا یا حکم دینا یا احکام کی پابندی کرنا، ان تحکموا بالعدل، دیکھو عدل کو ہمیشہ پیمانہ بنانا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہترین واعظ کر دیا ہے، بہترین نصیحت کر دی ہے۔ یاد رکھو اس کی نصیحت ہے یہ، اس کی طرف سے واعظ ہے یہ، اس کی طرف سے پند ہے یہ ایڈوائس نہیں ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پہنچا دو، جس کی امانت ہے اس کو دے دو، اور امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچایا جاتا ہے، نا اہلوں تک امانت کو نہیں پہنچا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یاد رکھو بہتر یہی ہے، سب سے بہتر یہی ہے۔ اللہ نے ظاہر ہے کہ تمہارے لیے رکھا ہی ہے، اس میں بہترین موعظہ رکھا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، تم سب کو وہ ایک موعظہ کر رہا ہے، پہنچا دو۔ یعنی حکم دو تو مبنی بعدل ہو۔ بہت غور سے سنیے میری تقریر، بس یہ ہے آج کی تقریر۔ میں نساء سے پڑھ کے ذرا میں آتا ہوں مائدہ میں، اور ایک مرتبہ آیت آئی افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا ہو گیا تم کو؟ جاہلیت کا حکم لگاتے ہو، جاہلیت کا حکم دیتے ہو۔ وہ ایام جاہلیت جس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ان کو دوبارہ سے نافذ کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم آخری نزولی سورہ مائدہ اس میں یہ آیت، اور اس آیت کو اٹھا کے فاطمہ زہرا دربار میں جا کے کہے تم جاہلیت کا حکم لگاتے ہو۔ میں نے اس مقدمے کے لیے کہاں سے میں آپ کو پیچھے سے لایا، صرف اس آیت کو۔ میں نے کہا کہیں آپ یہ سمجھیں کہ ایک مختصر سی آیت پڑھ دی آج نہیں معلوم کیا، نہیں، ایک عجیب ہنگامہ برپا کر دیا ہے اس آیت نے۔ یعنی 50ویں آیت ہے، مختصر، اور کیا کہا جا کے دربار میں، ایسے نہیں ہے۔ تزعمون، تم زوم کرتے ہو، انا لاؤ ارسلنا، کہ میری کوئی میراث نہیں ہے، تم یہ زوم کرتے ہو۔ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات آپ سے کروں۔ میری شہزادی دربار میں 18 برس کی میری شہزادی ہے، اور دربار میں کھڑی ہے، سب کی عمریں 60 سال سے تجاوز کر چکی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو خلافت کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں کہا، زوم کا لفظ استعمال کیا نہیں۔ مولانا فرمان علی نے تو عجیب ترجمہ کیا، با محاورہ کہا تم یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہو کہ میری کوئی میراث نہیں ہے۔ یہ مولانا فرمان علی کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے۔ یعنی وہ اتنا عمومی با محاورہ ترجمہ کہ جب اس آیت کے ساتھ کیا تو نہیں معلوم کیا کیا دروازے آپ پہ کھول کے چلا گیا۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا، بس یاد رکھیے میری بات، کہیں یہ نہ ہو کہ پختہ عمر، کم سن، مسن، نہیں، کچھ نہیں ہے، سمجھنا قرآن کو ہے۔ تو بے اختیار کہا تم زوم کرتے ہو، تم خامخواہ میں اپنے تئیں یہ خود سوچتے ہو۔ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ یاد رکھیے ہماری رہنمائی اس میں، یعنی جیسے ہی لفظ جاہلی آیا میرے دل نے چاہا کہ میں ذرا مولانا مودودی کو تو ٹٹولوں، کیونکہ وہ تو نہیں لکھ رہے ہیں اس کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ اس آیت کو کس نے کہاں کب کیسے صرف کیا ہے۔ یہ اعجاز آپ ہی کے عقیدے میں ہے
کہ مرزا مہدی پویا نے فٹ نوٹ لکھ کے لکھا کہ اس آیت کو لیڈی فاطمۃ الزہرا، چونکہ انگریزی میں لکھ رہے ہیں، بی بی سیدہ نے اس آیت کو صرف کیا ہے کیسے؟ ان تزعمون لا ارث لنا افا حکم الجاہلیت یبغون، نہیں تبغون. تم آیتوں میں دو نقطوں کو نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھ دے، یہ حق فاطمہ زہرا کا ہے، کسی اور کا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہمیشہ کی گفتگو کرتا ہے. میری شہزادی اس کو روکتی ہے، اس قرآن کو روک کے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے ضمیر کو بدل کے، یبغون کو تبغون سے بدل کے، ضمیر جس نے بدل دیا ہو فقط اس لیے کہ ان انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ میرا حق ہے، یہ میری میراث. یہ ہے وہ قوت قرآن کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آیت کیا ہے؟ افا حکم الجاہلیت یبغون. یہ آیت ہے نا، یعنی یہ آیت انفینٹی ہے، کسی بھی دور میں ہے. جب یہ پڑھی جائے گی تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو آپ کرتے ہیں. کیا یہ جاہلیت کا حکم لگاتے ہیں؟ یہ قرآن کا ترجمہ. فاطمہ کا حق، کیا تم جاہلیت کا حکم لگاتے ہو؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ قرآن تو آپ کے سامنے بھی کھلا ہے. ذرا اپنے مفاد میں استعمال کر کے دیکھیے، ذرا مفاد میں استعمال کیجئے. کہیے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی اپنے حق کو منواتے ہیں، اور ہم نے یہ نیچے کے دو نقطوں کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، ہم نے اتنا کیا ہے. کیا فتویٰ لگے گا آپ پہ؟ کون سی حد آپ پہ لگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ارے تحریف قرآن تو بہت معمولی بات ہے. کوئی آپ کو کہے کہ ان کو سنسار کر دو تو وہ بھی کم ہے، مگر فاطمہ زہرا پھر کسی کی مجال نہیں ہے دربار میں کہ بی بی یہ قرآن کی آیت کو آپ ہماری طرف منسوب کیسے کر رہی ہیں؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر بدل گیا، ٹینس نہیں بدلا ہے، ضمیر بدل گیا. ضمیر ورب کو بھی ویسے ہی رکھا، ہدف کو بدل دے. یعنی اس کا مطلب یہ وہ ہستی ہے کہ قرآن کے اہداف کو مقرر کرے، قرآن کے ٹارگٹس کو منتخب کرے. یہ وہ ہستی ہے. آپ سمجھے؟ اس چیز کو سمجھیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. چھوٹی سی آیت، تمہیں زوم ہو گیا، تمہیں اب اتنی مستی ہو گئی ہے، تم میں اتنی سرشاری آ گئی ہے، تم میں اب یہ تم خود اپنے تائیں مولانا مودودی نے کچھ نام نہیں لکھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کا ظرف پہچانا گیا، آپ کی ہستی پہچانی گئی، مگر آپ نے جو حاشیہ لکھا اس حاشیے نے تو اور دروازے کھولے میرے لیے. آپ نے کہا، دیکھیے ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام، اس کا مقابل میں کوئی چیز آ جائے وہ جاہلیت ہے. پہلی تو چیز انہوں نے یہ کہی. اب آپ کو غور سے سننا ہوگا، میں 10 منٹ کی تقریر کروں گا، ختم کر دوں گا. انہوں نے کہا اسلام کے مقابلے پہ کوئی شے آ جائے وہ جاہلیت ہے. میں انگریزی ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ انگریزی ترجمہ اس کو اگنورنس کہہ کے روک دے گا. جاہلیت میں جو آپ کو لطف ملتا ہے سمجھنے میں، آپ خود پڑھے لکھے ہیں مگر آپ کو لطف آتا ہے کہ ذرا دیکھیں تو کہ ہمارے مقابلے پہ کون ہے. اور کہا انہوں نے اسلام سراسر علم ہے، علم مبنی بحق ہے، لیکن جاہلیت جو آ جائے تو کہیں قیاس ہے، کہیں گمان ہے، کہیں خواہشات نفسانی ہے، کہیں انسان اپنے آپ میں الجھا ہوا ہے. وہ دور ہو مولانا مودودی، وہ دور ہو یا اس دور، اگر اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی جاہلیت کا دور کہلائے. ہاں سمجھے؟ یہ میں خدا شاہد ہے، یہ محنت میں آپ کے لیے کرتا ہوں، میں اور کسی کے لیے نہیں کرتا. خدا شاہد ہے، خدا میرا شاہد ہے. کتنی مشکل آسان کر دی اور کس کے قلم سے آسان کروا دی. ہم لکھنے پہ آتے تو صفحے کے صفحے کالے کر دیتے، مطلب آیا نہ ہوتا. لیکن مولانا مودودی کو روک کے پوچھو کہ مولانا آپ نے کہا اسلام سراسر علم ہے،
علم سراسر حق ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی آ جائے یا جہل ہے یا جاہلیت ہے۔ جاہلیت چونکہ علم سے الگ ہے، لہذا اس کی بنیاد بھی چند چیزوں پہ ہے۔ وہ کبھی قیاس ہے، کبھی گمان ہے، کبھی ظن ہے، کبھی کنجیکچر ہے، کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس سوچا ہم نے کبھی یہ سوچا، ہم نے کبھی وہ سوچا۔ تو سوچئے، قیاس کیجئے، گمان کیجئے، تخمین سے کام لیجئے، اپنے ہوائے نفسانی کو شامل کیجئے، ان ہوائے نفسانی کی اتباع کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، کرتے چلے جائیے، یہ سب کچھ کہیے، مگر یاد رکھو تمہارے مفسر نے کہا یہ جاہلیت ہے۔ اس نے یہ نہیں روکا کہ اس وقت، اس نے کہا آج کے زمانے میں بھی اگر ایسا ہے تو یہ دور جاہلیت کا دور کہلائے جائے گا۔ تو ٹٹولو ایک ایک کو، کون ہے جو آل محمد کا حق ادا کر رہا ہے، کون ہے جو اس حق کو روک رہا ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کام کس نے آسان کر دیا؟ تو اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں جلد بازی نہ کرو۔ جیسے علی کی تلوار نے کتنوں کو چھوڑ دیا ہے کیا کیا کام لینے کے لیے، تو ویسے ہی آئیں گے، کوئی مفسر کی صورت میں آئے گا، کوئی محدث کی صورت میں آئے گا، کوئی ترجمہ نگار کی صورت میں آئے گا، کوئی انشاء پرداز کی صورت میں آئے گا، کوئی شاعر کی صورت میں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے برا لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے قلم سے حق نکلے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ کتاب خدا میں میرے لیے کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیے کیا عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی کتاب، یعنی اسلام جس دور میں ہے، یعنی جس کے لیے کہا گیا کہ دور جاہلیت ختم ہوا ہے اسلام کے آنے سے، تو وہ کیسے ختم ہوا ہے؟ سب کو سب کا حق ملا، ایسے ہوا۔ بہت غور سے سنیے، جاہلیت کو سمجھنا ہے تو ٹٹول کے دیکھو کہ کس نے کس کے حق کو دیا، کس نے کس کے حق کو مارا۔ تو اب اگر کوئی حق دے رہا ہے تو وہ علم کے نتیجے میں عالم قرار پائے گا، کوئی حق کو روک رہا ہے تو جاہلیت کے نتیجے میں جاہل گردانا جائے گا۔ ازروع قرآن، ازروع قرآن۔ ہم فتوے دینے کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں، یہ 40 منٹ میں دارالفتاء نہیں ہے جو کھل جاتا ہے، نہیں، ہم تو فیصلہ کرنے آتے ہیں۔ فرق ہے فتوے میں اور فیصلے میں۔ فتویٰ ہو سکتا ہے قیاس کا نتیجہ ہو، فیصلہ علم کا نتیجہ ہے، قیاس کا نتیجہ نہیں۔ ایسی صورت میں میری شہزادی نے 100 یعنی نزولی اعتبار سے میں نے کسی وقت کہا ہے کہ 112 113 114 جو کہنا چاہتا ہے کہے، مگر یہ وہ ہے سورہ کہ اس کے بعد پھر اس کے احکام کو رد کرنے والا یا منسوخ کرنے والا کوئی سورہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا کہاں سے اٹھا کے دربار میں کس آیت کو لے جا کے رکھ دیا کہ پھر کوئی پلٹ کے یہ نہ کہے کہ کہاں سے پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ مکی دور کی ایک آیت تھی، یہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے کہ مکی دور کی، نہیں، اصل میں اسلام ابھی انفینسی کے اسٹیج میں تھا، اس میں تفکرات آ رہے تھے۔ تو یہ جو آیت جب آئی یہ مکے کی دور کی آیت تھی، اس کو صرف کر دیا میری شہزادی نے مدینے میں، وہ بھی بعد رحلت یا وصال یا وفات سرکار دو عالم۔ نہیں، کہ کوئی اب انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اس آیت کے تعلق سے کہ مائدہ میں یہ چنی ہوئی آیت ہے، جیسے نعمت کسی دسترخوان پہ چن دی جاتی۔ یہ چنی ہوئی آیت ہے، اور اس میں وہ قرآن جو وحی کی صورت میں آ کے اپنے دروازوں کو جس نے بند کیا، اور اس کے بعد یہ کہنے والی قوتیں کہ یہ اپنے پیغام کو مکمل کر چکا، آخری نزول کا سورہ
اور وہاں سے اس آیت کو اٹھا کے ان کے سامنے رکھا. دیکھیے میری بہت بات کو، یہ انتہائی جملے ہیں. ان کے سامنے رکھا کہ جن کو حکومت کرنا ہے ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، ارے گنجائش مجھ سے لو، تمہیں قیامت تک کے لیے حکومت کرنا ہے. میں مانتا ہوں، مگر یہ جو آیت ہے نا تمہاری جاہلیت کو عیاں کرتی چلی جا رہی ہے. تم ایسا حکم لگاتے، یہ کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے یہ حکم خدا کا حکم ہے، یہ حکم اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ حکم بضعۃ الرسول کا حکم ہے. یہ دیکھیے، یہ کسی کے پاس حوصلہ ہمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے، یا فاطمہ زہرا یا زینب کبریٰ. یہ ہمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اتھارٹی ہے، یہ اتھارٹی ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. قرآن مجید نے خالی اپنے آپ کو تھوڑی منوایا ہے، نہیں، قرآن نے تو کہا کہ ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، اس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے انجیل کو بھی نازل کیا، ہم نے اس میں ہدایت کو بھی رکھا، نور کو بھی رکھا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. توریت بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، تم تک بھی کتاب آئی. ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے. ہم امتوں کو عرصہ محشر میں یہ کہلوانا ان سے پسند نہیں کریں گے کہ محمد کی امت کے لیے تو نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، ہمارے لیے الواح پہ لکھ کے چوزیں تختیوں کو لا کے ڈال دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو اصول ہے وہ اصول رہے گا. اور اس کے بعد حکم ایک ہی آیا تو یاد ہو، فحکم، حکم دو. کس چیز سے حکم دو؟ جو چیز تم تک آئی اس سے حکم دو. بما انزل اللہ. دیکھو جو اللہ نے تم تک حکم پہنچایا ہے، نازل کیا ہے، اس سے تم اپنے فیصلوں کو آراستہ کرو. دیکھو ایک بات کو اور یاد رکھو، ومن لم یحکم، جو اس سے فیصلے نہیں کرتا، تورات کی صورت میں اولئک هم الکافرون، انجیل کی صورت میں اولئک هم الفاسقون. ہم نے گزشتگان کو سامنے رکھ کے کہا کہ تورات پہ اگر نہیں عمل کرتے، یہاں عمل کرنا پڑھنا نہیں ہے، اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو. اگر نہیں کرتے تو کافر ہو. انجیل کو سامنے رکھ کے اگر فیصلے نہیں کرتے فاسق ہو. تو اس کا مطلب کتاب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، بہت غور سے سن لیجئے، کتاب ڈیمانڈ کر رہی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں. حافظ تو اندھے بھی ہیں، قاری تو نسیان میں مبتلا بھی ہیں، مگر کتاب ڈیمانڈ کر رہی ہے اس پہ عمل کرو. یعنی حکم لگاؤ تو کتاب کو سامنے رکھ کے حکم لگاؤ. اب اگر نہیں لگاتے تو وہ توریت کے پڑھنے والے ہوں، وہ کون ہیں؟ کافر ہو گئے. جو انجیل کے پڑھنے والے ہیں، حکم نہیں لگاتے، فیصلہ نہیں کرتے تو فاسق ہو گئے. اب اہل کتاب آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. یہود و نصارہ اپنی جگہ ہیں، اہل قرآن تو کہو گے نا اپنے آپ کو، تو ایسا حکم تو نہیں لگاؤ گے جس کے نتیجے میں کہیں کافر نہ گردانے جاؤ، کہیں فاسق نہ جانے جاؤ، کہیں ظالم نہ پہچانے جاؤ. نہیں، حکم ایسا لگاؤ جس سے خدا و رسول خوش ہو، اور وہ ایسا ہو تمہارے لیے خدا و رسول کے خوش ہونے کے لیے ایک علامت کو رکھا ہے. اگر فاطمہ زہرا خوش ہو گئی تو خدا بھی خوش ہے، رسول بھی خوش. جاتے جاتے بچوں کو صرف ایک بات یاد دلاؤں،
ایک بات یاد دلا دیتا ہوں جاتے جاتے کہ جس وقت یہ توریت کی گفتگو ہوئی، انجیل کی گفتگو ہوئی، قرآن کی گفتگو ہوئی اور ان کے نتیجے میں صادر ہونے والے احکامات کی گفتگو ہوئی، تو ایک شخص تھا عالم میں جس نے کہا مسند کو بچھاؤ، بلاؤ توریت والوں کو، میں فیصلہ توریت سے کرتا ہوں، بلاؤ انجیل والوں کو، میں فیصلہ انجیل سے کرتا ہوں، بلاؤ قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ میں فیصلہ قرآن سے کرتا ہوں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا لم یزل لا یزال کا فیصلہ۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما۔ ہمارے الہا تجھے واسطہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر دے، ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ میری شہزادی کونین کا رزق فراواں اور رزق بے پایاں نصیب کر دے۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا وَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بآواز بلند صلوات۔